بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ جس مقصد کے لیے ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اس مقصد کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ روزہ صرف جسمانی مشقت کا نام نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ہماری روحانی تربیت کے لیے ہے۔ جسمانی فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، کئی بیماریوں سے انسان کو شفا ملتی ہے اس روزے کی وجہ سے، میڈیکل کے لوگ جانتے ہیں۔ اور روحانی اصل میں اللہ تعالیٰ کا روزہ فرض کرنے کا جو مقصد ہے ہمارے اوپر، وہ ہے روحانی تربیت۔ روحانی تربیت کیا ہے کہ جو کام شریعت کے مطابق ہے ہم صرف وہی کام کریں، جو کام شریعت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہیں، کتاب و سنت کے خلاف ہیں، ہم بالکل ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ جیسے دیکھیں، ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں ایک مخصوص وقت میں، کس کا حکم مان کے؟ اللہ کا حکم مان کے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم حلال چیزیں صبح سحری کھا کر شام افطاری کے درمیان کا جو ٹائم ہے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے، یہ جتنا ٹائم بنتا ہے ہم نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو بندہ اللہ رب العزت نے جس جھوٹ کو حرام کہا ہے، غلط کہا ہے، یا دیگر جو اخلاقی معاملات کے اندر ہماری اخلاقی برائیاں ہیں یا رذائل اخلاق ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، اب ان چیزوں کی اجازت تو اللہ نے بالکل نہیں دی، یہ عام دنوں میں بھی حرام ہے۔ گویا ہم نے یہ پریکٹس کرنی اس مہینے کے اندر کہ ہم نے ہر طرح کی حرام چیز کو، ہر طرح کی غلط چیز کو، اور ہر اس چیز کو ہم نے چھوڑنا ہے جس کے چھوڑنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ اگر ایک بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی باتوں پہ عمل کرتا ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث کا نمبر 1903 ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور، جو بندہ جھوٹی بات کہنا نہیں چھوڑتا اور اس کے مطابق پھر عمل بھی کرتا ہے، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس بندے کی، کس بات کی؟ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ یہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا تھا، روحانی تربیت کے لیے اور رذائل اخلاق سے اس کو بچانے کے لیے، تو یہ تو رذائل اخلاق سے بچ ہی نہیں رہا، تو پھر روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا رہا؟ تو اصل میں یہاں بات یہ ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا تو کہتا میں روزہ ہی چھوڑ دوں۔ نہیں، جھوٹ کو چھوڑنا ہے، غیبت کو چھوڑنا ہے، چغل خوری کو چھوڑنا ہے، گالی گلوچ کو چھوڑنا ہے، لغویات کو چھوڑنا ہے، جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں ان تمام اخلاقی برائیوں کو چھوڑنا ہے، تاکہ ہماری صحیح معنوں میں روحانی تربیت ہو سکے، کیونکہ روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو ہم نے ہر طرح کی برائی سے بچنا ہے، اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے، اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے ہم نے ہر اس چیز سے بچانا ہے جو ہماری صحت کے لیے مضر ہے، جو ہمارے دین کے لیے مضر ہے، جو ہماری زندگی کے لیے اور سب سے بڑھ کر ہماری آخرت کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم نے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔